الرحمن الرحیم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوار سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص میں خدا اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ صلی اللہ رسول الکریم آباد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم ہدایت مسافروں کے لیے دی۔ ہر آدمی سفر کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اس کو سفر پیش آتا ہے، قریب کا ہو یا دور کا ہو، تو فرشتے کو ساتھ لینے کا طریقہ بتایا کہ تم اپنے ساتھ فرشتے کا ساتھ کیسے لے سکتے۔ فرمایا کہ راستے میں اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول رہو، بڑی اہم بات ہے۔ اور اگر لہو و لعب میں مشغول ہوگا تو شیطان ساتھ ہوگا۔ اور آج سفر کی عجیب حالت ہے، لوگ اپنے سفر کو کاٹنے کے لیے، اس کی مشقت کو کم کرنے کے لیے شیاطین کو ساتھ رکھتے ہیں۔ جہاز کے سفر ہوں، بسوں کے سفر ہوں، ٹرین کا سفر ہو، آج کل تو عجیب، یعنی ہر سیٹ کے پیچھے LCD لگی ہے جس میں واحد چیزیں آ رہی ہیں۔ موبائل فون ہے، اگر کچھ نہیں تو موبائل فون پر دیکھ رہا ہے۔ اس دوران اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کے سامنے کیسے کیا کرے دکھائے، معصیت کے عالم میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس لیے سفر انسان کے لیے بالکل موت کے راستے پر جانا ہے، اس لیے سفر کو فرمایا قطعۃ من النار، یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنی حاجت پوری فلیرجع الی، فوراً گھر واپس آئے۔ لوگ ابھی پھر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پھر کیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو مقصد سے جاؤ، مقصد سے جاؤ، ایسی پھر ہمارا گردی کر رہے، مال پانی پیسے خرچ کر رہے، اور اس طرح کتنے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ کتنے پچھلے 2 سال پہلے برف دیکھنے گئے، کتنے آدمی مر گئے، برف میں دب کے مر گئے۔ اللہ کو یہ زندگی نہیں دی ہے، یہ تو بہت قیمتی زندگی، اللہ بہت قیمتی زندگی۔ میرے آپ کی زندگی پر ہمیں جنت ملنے والی ہے، جو جنت 7 آسمان 7 زمین اس کے سامنے چھوٹے ہیں، اتنی بڑی ہماری مختصر زندگی پر ملے گی، اور زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور پھر اللہ کی ذات کی زیارت میں ملنے والی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے، یعنی زندگی کو قیمت کو سوچے ہمیں ملنے والا کیا ہے، تو ہمارے بال اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت لگائی نہیں جا، کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، اس کو ضائع کر دیں۔ اگر ضرورت کے تحت سفر، ضرورت کے تحت کرو، بلا ایک دفعہ سیر کر لی ٹھیک ہے، تم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی، دیکھ لی، پہاڑ دیکھ لیے تو ٹھیک ہے، بار بار پہاڑ دیکھ لی، کیا کرنے جانا۔ اگر تمہیں کہ جی ہم اپنا مائنڈ کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ، وقت کی روٹی کھاؤ گے تو کچھ کرو، خانقاہ میں آ جاؤ، یہاں تو خرچہ بھی ہوگا، جان بھی جاتی ہے، اور سکون پھر بھی نہیں آتا۔ کوئی بھی سفر کر کے آ گیا تو ٹینشن فری، سب سفر دیتے کس کو ٹینشن فری تھی، ہوٹل والوں نے یوں کر دیا تو فلاں نہیں، 10 شکایتیں میرے رات کے پاس۔ پھر اللہ نے کہہ دیا یہ تو راحت اور ٹینشن فری صرف ایک ہی زون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا زون ہے، یہ ٹینشن فری، اس میں آ جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، وہ ٹینشن فری ہو جاؤ۔ حرمین شریف میں چلے جاؤ،
اچھی جگہ چلے جاؤ. تو مقصد کہ سفر کرے اس میں اللہ کو یاد کرے، تو پوری سنت کے مطابق کرے، دعائیں وغیرہ کا اہتمام کرے، بچوں کو بھی کرائے، اور ذکر اذکار، کوئی بیان لگا لیا، کوئی نعت لگا لی، کوئی کلام لگا لیا، اور کچھ نہیں. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ سفر میں جب ہم سفر کرتے ہیں، میں رات کا سفر زیادہ شوقین ہوں کرتا. تو وسلم بھی رات کو سفر فرماتے تھے، تو رات کو زمین سمٹ جاتی ہے. رسول اللہ یہ شب اول میں سفر فرماتے تھے یا شب آخر، تو انسان جلدی پہنچ جاتا ہے. تو اس میں میں کبھی ہماری یہی خلوت ہے. ویسے تو ٹائم کی خلوت کا مرتبہ ہے، اس میں ہم مراقبے بھی کر لیتے ہیں، تسبیح بھی کر لیتے ہیں، سارے کام نمٹا دیتے ہیں، اور ذکر بھی کر لیتے ہیں، قرآن حدیث میں غور بھی ہو جاتا ہے. کچھ باتیں اندر ساتھ بیٹھے ان کو باتیں بھی کچھ سنا دیتے ہیں، دین کی محبت کی جو ذات ہوتی ہے. اور بات و بیان کی میرے شیخ فرماتے تھے خانقاہ اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بنی جگہ پر جاؤ، بلکہ جہاں اللہ کی محبت کی بات کرو گے وہی خانقاہ ہے. تو خانقاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بیٹھ کر مولا کو یاد کیا جائے. اگر آپ بس میں بیٹھ کے کر رہے ہو، کار میں کر رہے ہو، جہاز میں کر رہے ہو، تو وہی خانقاہ ہے، اور وہی خانقاہ ہے. ہمارے حضرت والا سفر فرماتے تھے جہاز میں دائیں جو بیٹھے ہوتے حضرت دین کی بات ان کو سناتے رہتے، اور بس یہی وہ ہوتی. تو فرشتہ ساتھ ہو جاتا ہے، آپ کے فرشتے ساتھ ہیں، اکیلے نہیں، فرشتہ ساتھ ہے. جب فرشتے کا ساتھ ہے تو کہتا خوشگوار سفر ہوگا، ورنہ شیاطین ساتھ ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو غفلت میں موت آ جاتی ہے. کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، کتنے روزانہ آ رہے ہیں. اگر کوئی اللہ علیہ میں مشغول تھا تو اس کا تو کام ہو گیا، اور اگر کسی اور کام میں مشغول تھا. اور شیاطین جو اتنی کوشش ہے شیطان کی کہ ہر موقع پر، یعنی جہاں سنت طریقہ ہے تو اس کے مقابلے پر دوسرا طریقہ لے کے آتا ہے. پہلے جہاز میں سے چلو انسان چپ کر کے گئے، اب جہاز میں پیچھے ٹی وی سا لگا دیا. اب آپ آرام سے بیٹھے تو ساتھ والا چلا رہا ہے، ادھر سے آواز ہے، ادھر سے آواز ہے. جی بےہودگی کا عالم، یہ بےہودگی کا عالم. میں آسٹریلیا سفر کیا، میں نے دبئی سے گیا، 13 گھنٹے کا سفر تھا مسلسل. گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہاں پر ایک عرب لڑکا جو خدمت کر رہا تھا وہ میرے پاس آیا. مجھے کہنے لگا آپ شیخ ہیں؟ اور علماء کو شیخ کہتے ہیں عرب میں. میں کہ الحمدللہ. مجھ سے کہا مجھ سے کچھ باتیں کرنی، میں ابھی آتا ہوں ڈیوٹی سے فارغ ہوگا. سر بیٹھ گیا. تو میں نے کہا آپ نے کیسے اندازہ کیا؟ کہ پورے جہاز میں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ تصویر کر رہے ہیں. کہ میں نے کہا یہ کچھ شہر ہی ہوں گے بھی جو ٹی وی دیکھنے کے بھی تصویر کر رہا ہے، اتنا لمبا سفر 13 گھنٹے کا. خیر بات چیت تو اس نے کہا کہ یعنی میں یہ دیکھو ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں جو علماء میسر ہیں. کہتے میں 13 گھنٹے جاتا ہوں، ایک دن ریسٹ کر کے پھر 13 گھنٹے آتا ہوں. کہتے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کسی عالم سے سوال کرتے ہوں. وقت نہیں میرے پاس، وقت نہیں. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا موقع ہے، میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. میں کہا ضرور. گھنٹہ 2 گھنٹے ہم نے بات چیت کی، اور بہت میرا ماتھا چوما کے بالکل میرا سینہ روشن ہو گیا آپ سے بات چیت کر کے، اور مجھے بالکل اطمینان ہو گیا. تو انشاءاللہ میں اپنے اعمال کو سب چیز درست جو بھی سر باتیں جیتے تھے، میں نے بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ میری دکان میرے پاس تھی، میری دکان محلے میں نہیں تھی کہ وہی اپنا مال بیچ دیا. پھر میری بڑی خدمت کی. تو انگریز بیٹھے تھے دائیں بائیں، تو انگریزوں نے کہا کہ یہ کوئی بزنس کلاس کی سواری ہے یار، اس کے پاس بار بار کبھی کوئی چیز آ رہی، کبھی کچھ کھانے کی چیز آ رہی، کبھی کھانے کی چیز آ رہی. انہوں نے کہا تم اس کی نہیں، تم جانتے ہو، تم جاہل ہو. کیا بیویوں کو کہا تم جاہل ہو، تم کلاب، تم کتے ہو، تمہیں کیا پتہ یہ کون ہے. عربی میں 2-4 ان کو گالیاں نکالی. ہوں گے تمہیں کیا پتہ شراب پی ہے، تمہیں کیا پتہ زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، تمہیں تو کتوں کا شوق ہے. کسی کو شوق کلاب ہے. حضرت کا شعر ہے، میرے حضرت نے انگلینڈ گئے تو دیکھا ایک آدمی کتا لے کر پھر رہا ہے، اور کتے نے ہاگ دیا تو اپنے ہاتھ سے اس کا ہاگ جو ہے وہ گندگی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں. وہاں پر قانون ہے.
فرمایا کہ کسی کو شوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق گلاب ہے. گلاب کتے کہتے ہیں. کسی شوق گلاب ہے، کسی کو ذوق گلاب ہے. کوئی جنابت میں ہے مبتلا، غسل کرتے ہیں، کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے مبتلا، کوئی عالی جناب. اللہ کی محبت عالی جناب. اس لیے سفر میں اور آپ سب کرتے ہیں، آج سے ہدایت سن لو. اگر فرشتہ ساتھ آنے جائے تو ذکر اذکار اچھی باتیں کرو. منت بےہودگی، موبائل پر ڈرامے دیکھنا، پھر مجھے ہمارا سب ہوگا معاملہ خطر ہے. کچھ پتہ نہیں وہیں سے آپ کی اوپر روانگی ہو جائے. کتنے بعض ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں وہ سیدھا اوپر ہی پہنچا دیتے ہیں. بات تیارے بھی ہیں سیدھے اوپر لے جاتے ہیں. ویسے تو 32,000-34,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، بعض ہمیشہ کی بلندی پر بھی پہنچا دیتے ہیں. لہٰذا انسان، بلکہ میں تو نصیحت کرتا ہوں کہ سب کلمہ پڑھ کے اشہد اللہ الہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے انسان سفر شروع کرے، تاکہ پتہ نہیں بھائی یہی اسی میں کہیں کیا واقعہ کب پیش آ جائے. اور آپ کلمے کے ساتھ دنیا سے رہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.